السلام علیکم ناظرین، پروگرام میری کامیابی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور جیسا کہ ہر زندگی کے پہلو میں ہم ڈفرینٹ انداز سے سوچتے ہیں، ڈفرینٹ انداز سے بات کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں سینئر اوپینین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. وینس انٹرٹینمنٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہے یہ پروگرام، جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں، یعنی ہم اگر بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ زندگی میں ہمیں یہ مسائل دوچار ہیں، زندگی میں ہمیں اس طریقے سے پرابلمز آ رہی ہیں، تو ہر جگہ کا، ہر سمت کی، ہر ایک کہتے ہیں نا ویلیو کا ایک کیریکٹر ہے. یعنی اگر آپ اسٹڈیز میں پرابلم کرتے ہیں تو آپ کو سینئر پروفیسر یا آپ کا کیریئر کاؤنسلنگ والا بتائے گا. اگر آپ کو لیگل ایڈوائزرز چاہیے تو وہاں پر آپ کو وکیل کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اور اکثر اور بیشتر ان لوگوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ 10 بچوں کو ماں باپ تو پال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے. یا اگر کوئی ایک ایبسنٹ مسنگ ہو جاتا ہے، یعنی والدہ یا والد میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ مزید بوجھ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک دونوں ماں باپ سلامت ہوتے ہیں تو باپ کہیں نہ کہیں سے بیوی کا خرچہ اٹھا لیتا ہے. یا اگر باپ بوڑھا ہو گیا اور ماں کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر بھی چیزیں یہ جنم لیتی ہیں، اور ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے ہمیں لیگل ایڈوائزر کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اچھا جی، آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو لیگل ایڈوائزز بھی بہتر دیتے ہیں، لیکن پروفیشنل انداز میں وہ ایڈوائز دیں جس میں آپ کا نہ کیریئر تباہ ہو، نہ ہی آپ کو کوئی ایسی آپ قانونی چیزوں کو یا ہتھ کنڈوں کو اپنا لیں کہ جس سے بعد میں آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم خلاصہ ان چیزوں کا کریں گے. مہمان میرے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں، اور ان سے میں ایک پرسنل اگر بتاؤں تو اٹیچمنٹ اس وجہ سے ہے کہ دونوں ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، اور ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. اگر میں ایک کی بات کروں گا دوسرے کو چھوڑ دوں گا یہ بھی غلطی ہوگی، دوسرے کی بات کروں گا پہلے کو چھوڑ دوں گا تو غلط ہوگا. کیونکہ اگر آپ ان کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ دونوں پہلوں سے آپ کو بتاتے ہیں، یعنی دین میں اس چیز کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بعد ہمیں دنیاوی طریقے سے اس پہلو کو کیسے ڈھالنا ہے. تو سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر طارق سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سی بی ایم میں موجود رہتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، اور مزید کیا کیا کرتے ہیں تو پریویس پروگرام میں آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کیریئر کو کس طریقے سے سلیکٹ کرنا ہے. تو اس کی رہنمائی ہمیں طارق بھائی دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طارق بھائی آن اسپاٹ آن ٹائم پہلے مجھ سے پہنچے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ بھائی. تھینک یو سر، تھینک یو. اور کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا آپ کی تربیت کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا ہے. تو یو آر دی ون. اینڈ سیکنڈ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارشد مسعود صاحب بیٹھے ہیں، جو کہ ہمیں لیگل ایڈوائزز دیتے ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے، شرع کیا ہے، اور اس کے اندر بنیادی حقوق کہاں کہاں کس کس کی کیا کیا چیزیں فٹ ہو رہی ہیں. تو السلام علیکم. بہت شکریہ پڑھے ناظر بابا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ پہلو جو آپ نے بیان کی، بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. بالکل. اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ سوالات میں پہلے کر چکا تھا ارشد بھائی سے کہ ارشد بھائی کہیں میرے سوالات میں بھی غلطی ہو سکتی ہے نا. تو ارشد بھائی بہت بہت شکریہ مجھے گائیڈ کرنے کے لیے کہ میں کہاں پر ہوں. لیکن ہم پہلے چلیں گے طارق صاحب کے پاس، کیونکہ ہم جائیداد کا فیصلہ تو تب کریں گے جب ہماری بیسک تعلیم اچھی ہوگی. تو ہم طارق صاحب کی طرف چلتے ہیں. طارق بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں زندگی میں کہ بہترین بچہ ہوتا ہے، بہت ذہین ہوتا ہے، اس کو کبھی آپ میتھس پڑھاتے تو آپ کہتے ہیں بچہ اچھا ہے، لیکن وہ انجینئرنگ میں مار کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹری میں نہیں اتنا اچھا پڑھ پاتا. پھر وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ٹیچرز ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں سے بھی مجھے اسائنمنٹ بنا کر لا کے دو، مجھے تو میں پاس کرنا ہے کیونکہ میری جو ٹیچنگ ہے اس پر بھی ایک کویسچن مارک لگ رہا ہے. تو کیا بیسک اس کی ریزنز ہوتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ، اس میں بہت سارے پہلو ہیں. بالکل. اچھا، اب مسئلہ یہ کہ ہماری جب سوسائٹی جیسے گرو ہو رہی ہے، ایک تو مین پہلو یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو جاب کا ذریعہ بنا لیا ہے. ایسا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ علم حاصل آپ نے اس ایریا میں کرنا ہے کیونکہ یہاں جابس زیادہ ہیں تو آپ نے اس ایریا میں جانا ہے. اچھا، پہلے ہی شروعات ہی ہماری یہاں سے غلطی ہو رہی ہے. اچھا، اب ہوتا کیا کہ اسی پریشر میں کہ اگر والد ڈاکٹر ہے تو وہ کہے گا جی میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، والد انجینئر ہے تو وہ فورس کرے گا کہ میرا بھی بیٹا انجینئر بنے. پھر سائیکولوجیکل پریشر والدین کی طرف سے ایک ہوتا ہے، پھر ایک سائیکولوجی پریشر ہوتا ہے آپ کا پیئر کا، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے ساتھ پڑھے ہیں. بچے کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ پرائمری اسکول سے بچے استاد بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کرنے جائے گا، اس کو کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے. صحیح. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے میٹرک کرنے کے بعد، اب وہ یہاں سے میٹرک سے کام شروع ہو جاتا ہے 9th میٹرک میں کہ اب اپنے سائنس لینا ہے یا آرٹس لینا. ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک پرسپشن ہے کہ جی آرٹس گروپ، ارے بھائی یہ کیا کرے گا بچہ. اب آرٹس میں تو بہت کچھ کر سکتا ہے، آرٹس میں بھی بہت سارے ایریاز ہیں جہاں بچہ کلک کر سکتا ہے، جہاں بچہ اپنا نام روشن کر سکتا ہے، والدین کا نام روشن کر سکتا ہے، ملک کا نام روشن کر سکتا ہے. یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو فائنینشیل
वे में देख रहे हैं, सोसाइटी हमारी पूरी, जिसमें वालिदैन भी शामिल है, असातिज़ा भी शामिल है, हम सब शामिल है। एक चीज मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि फुफ्फो का बेटा ये करे, तुम कैसे ऐसे जी, कर सकते हो? ऐसा भी होता है ना, खाला का बेटा ऐसा कर रहा है। वो मैंने कहा दो जो मेन जो प्रेशर हैं, एक पेरेंट्स प्रेशर, बिल्कुल। पेरेंट्स में उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदारों का बेटा क्या कर रहा है, और पीयर प्रेशर का आपका दोस्त, आपका क्लास फेलो कहाँ जा रहा है, तो आप उसके प्रेशर में होते हैं। ये दो मेन प्रेशर्स हैं, उसके अलावा बाकी प्रेशर तो अलग हैं, उनके बात हम अलग से करेंगे। अच्छा, अब ये सूरत हाल जब आप आ जाती है कि अब आप साइंस और आर्ट्स के दरमियान निकल कर या कॉमर्स के दरमियान निकल कर अब आप आगे आ गए, और आगे फिर आपके पास और दो जो हमारे ज़माने में इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड आती थी। अच्छा, अब वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई। अगर आपने इंजीनियरिंग भी करनी है आज के दौर में, कंप्यूटर साइंस में जाना है, आपने मेडिकल में किया हो, कोई मसला नहीं, हम आपको 2 कोर्स डेफिशिएंसी करवा लेंगे और आप अपना कर सकते हैं। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ट्रेडिशनली उसी अंदाज से सोच रहे हैं। अच्छा, अब ये स्टूडेंट जब वो कोई भी उसकी एक्सपर्टी है और वो करना चाहता है, अपने वालिदैन से डिस्कस करता है, एक तो कम्युनिकेशन गैप भी हमारी बहुत है। कम्युनिकेशन गैप, बाप कभी भी अपने बेटे को कहेगा आई लव यू नहीं कहेगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने अपना एक स्टेटस रखना है, मैंने अपना एक रोब दबदबा रखना है बच्चों के ऊपर। जब तक बच्चों में कम्युनिकेशन और वालिदैन की कम्युनिकेशन नहीं अच्छी होगी, तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। एक बड़ा एक हमारा मसला है कम्युनिकेशन गैप का। फिर एक और मसलों के ऊपर मसला कि सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया ने भी हमारा टाइम ज़ाया भी किया है और टाइम कंज्यूम भी इसी तरह हो रहा है कि वालिदैन अपने अपने सोशल मीडिया सर्कल में बैठे हुए हैं और बच्चे बेचारे अपने उनको देख रहे हैं कि कब आएंगे, कब बात होगी। एक तहकीक आई थी कुछ दिनों पहले USA में कि जो बच्चे हैं टीनेजर्स, दे आर शाय टू से अस्सलाम वालेकुम हेलो टू देयर uncles who are coming and visiting them in the house. सही। वो उनको हैप्पी बर्थडे सोशल मीडिया पे तो कह देंगे, बातें भी अच्छी कर देंगे, लेकिन उनके सामने आकर उनको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, क्या है, ये मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 70% किड्स ने ये उसमें देखा गया टीनेजर्स में कि ये बच्चे शाय हैं। अब जो हमारी नस्लें पैदा हो रही हैं वो शाय एक हो रही हैं। कम्युनिकेशन गैप है, शर्म और हया है कि हम आपके साथ फिजिकल कैसे, हम वेरी गुड इन ऑन दी सोशल मीडिया, कमेंट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आजकल तो आप देखें मियाँ बीवी भी कमेंट्स करने के, जब मेरी 25वीं सालगिरह हो गई, वो मियाँ अपनी बीवी के सामने कमेंट नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे दुनिया को दिखाने के लिए कमेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो शायनेस है ये भी एक बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट को क्या करना है, उसकी फील्ड क्या है, उसने किस फील्ड में आगे जाना है, वो कहीं दब जाती है चीज़ें। फिर जब दब जाती है तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जो उसको फोर्स किया गया, कोई भी प्रेशर था, पेरेंट्स था या पीयर था या कोई और साइकोलॉजिकल प्रेशर था, उसके मुताबिक वो काम बेचारा कर रहा है, पढ़ रहा है, मजबूरी है। फिर वो आपने कहा कि उस्ताद भी बेचारा क्या करे, उसको भी तो पास करना, उसकी भी अपनी रेपुटेशन है। वो कहे यार असाइनमेंट करो, नकल करो, किसी से कॉपी करो, आ जाओ, कुछ तो जमा तो कराओ, मैं किस पे मार्क्स तुम्हें दूँ। ऐसा ही है। तो पूरा एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ पूरा निज़ाम हमारा जो है वो, हम असल में पहली बात जो थी कि इल्म को नॉलेज के लिए इस्तेमाल करना था, शऊर के लिए इस्तेमाल करना था, इस्लाम को समझने के लिए, पाकिस्तान को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए। हमने कर दिया जरिया अर्निंग का, हमने कर लिया जरिया जॉब की तलाश का। ऐसा ही है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। अब हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उस तरफ जाएंगे नहीं जहाँ आपका शौक है, जहाँ आप कुछ कर सकते हैं, कुछ अनोखा कर सकते हैं, कुछ यूनिक कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। अरशद साहब की तरफ जाऊंगा, फिर मैं आके आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि शौक के लिए तो हम चले जाते हैं, लेकिन ये सवाल मेरा आपसे, फिर इसके बाद आंसर लेते हैं आपसे, क्योंकि शौक जिंदगी का असल हकीकत नहीं है, शौक बिल्कुल बरक्स होता है। जी अरशद साहब, आप ये बताइएगा कि आपसे जिस तरीके से मैंने कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं सब चीज़ें, सबसे पहली एक बात कि आजकल के माशरे में हम देखते हैं कि बच्चों से ज़्यादती के मामले सामने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मीडिया पर लाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन निदामत मुझे किसी के चेहरे पर नज़र नहीं आती। अब सोशल मीडिया पर देखें तो वो बाकायदा उस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि मैंने ये किया। तो इस बारे में कानून क्या कहता है? देखें, कानून ये कि हुक्मरान कानून की हो तो सज़ा दे, ऐसा अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। सही। और अगर सही मानों में जो कल्प्रेट है उनको सज़ा हो तो कोई वजह नहीं है कि हमारे ये तमाम लोग जो है ना सही हो जाएं। लेकिन चूँकि सबको पता है कि होना क्या है,
وقت گزر جائے گا. تو میں آج سے 50 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا خود آئین پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے, اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھیں گے کہ سود جو ہے نا وہ آئین میں حرام ہے, لیکن ابھی تک سود چل رہا ہے. صحیح. تو ایسا کیوں ہے؟ جو ہم بہت کوششیں کر رہے ہیں, ہماری وہ حکومتیں جو اسلامی حکومت بنانے کے لیے ہیں, لیکن وہ بھی سود کا سہارا لے رہی ہیں. صحیح. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اس وقت اسلامی کونسل بنی, اسلامی نظریات کونسل بنی, سب کچھ ہوا, لیکن قوانین کو جو اسلامائزیشن کی طرف لے کے جانے کا پروسیس بہت ہی سلو ہے. ہمارے جو انگریزوں کا بنایا 1860 کا قانون ابھی تک چل رہا ہے. صحیح. یعنی کہ 150 سال زیادہ ہو گئے, پھر بھی اپنی ایک ذرا برابر بھی چینج نہیں آئی اس کے اندر. صحیح. صحیح. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہم نے بہت کمپرومائز کیا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے. ہم 14 سال پہلے جس مذہب کو لے کے آئے تھے, جس میں یہ تمام چیزیں ہوئیں, لیکن اس وقت میں اب تمام کمیونٹی کا نام لوں کہ بہرحال ساری دنیا جو ہے نا وہ ہمارے مذہب کے توڑ پھوڑ میں لگی ہوئی ہے, اور وہ اپنے مطلب کی چیز, جیسے آپ نے کہا, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کیا 14 سال پہلے نہیں آئی تھی. کیا یہ آج 50 سال 100 سال پہلے سے یہ کیوں یورپ جو ہے نا وہ اپنی چیزوں کو یہاں پہ ایکٹیویٹ کرتا جا رہا ہے, اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے پہلے بیان کر دی ہیں, ہم پھر بھی آج سوچ رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں سوچ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی بات ضرور ہے جس میں کو ہم جو ہے نا جس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہم چاہے اپنے ملک کے جو قوانین ہیں اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں, یا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا بس کام چلتا رہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے سود کی بات کی, ابھی تک سود, اور ہمارے پاس جو مختلف جو سیکٹس ہیں وہ کوئی ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ایک بات میں یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا. ارشد بھائی نے جیسے ایک بات مجھے ہمیں کہی کہ ہمارے پیچھے دنیا پڑی ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ ارشد بھائی, میں آپ سے بھی ڈسکس کروں گا, اور ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے, ڈاکٹر طارق بھی, کہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, ہم فوکس آگے نہیں رکھ رہے, اسی وجہ سے ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, لیکن ہم آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں, پیچھے وہ ٹانگ کھینچ لیتا ہے. ٹانگ کھینچے گا, لیکن آپ آگے کچھ سہارا دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ کو پکڑیں گے نا. ہم پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو گرنا ہی ہم نے. دیکھیں اس دنیا میں ہر طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کو بچا بھی سکتی ہیں, انسان کا دعوی بھی کر سکتی ہیں. بالکل. تو ہم کوشش بہت کرتے ہیں کہ لیکن ہمارے اندر, میں معذرت کہوں گا کہ ہمارے اندر ایسے غدار بہت ہیں جو بڑی ہی خوش حضوری سے وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اگر ایسا ہوتا جو ہم سنتے آ رہے ہیں تو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا. یہاں پہ ارشد بھائی میں ایک بات کہوں گا, ملک کی بات تو اپنی جگہ, ملک تو ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم تو ایون فلسطین پہ بات ہو رہی تو ہم اس پہ بات نہیں کرتے, ہمارا اکاؤنٹ کہیں بین نہ ہو جائے. بالکل صحیح کہا. تو بینگ اے مسلم تو ہم تو اپنے فرائض ہی نہیں سر انجام دے رہے ہیں, تو پھر ہم کہاں ملک کے لیے سوچیں گے. بالکل صحیح کہا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھنے طارق بھائی کے پاس واپس آئیں گے. طارق صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جیسے ہم نے کہا کہ انٹرسٹ کے لیے تو ہم چلے جاتے ہیں, شوق کے لیے ہم چلے جاتے ہیں, لیکن شوق اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ کہ اگر آپ کا شوق پورا ہو رہا ہے, آپ سیٹسفائی ہیں. دیکھیں مینٹل سیٹسفیکشن امپورٹنٹ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں آپ یہ ہوسٹنگ کریں, آپ سیٹسفائی کہ میں اپنا کام دے رہا ہوں. اس کے بعد اس کو اگر ذریعہ نہیں بن رہا آپ کی کمائی کا, تو آپ ساتھ میں اپنا کمائی کا بزنس شروع کریں گے, کوئی بھی جو آپ کر سکتے ہیں اس شوق کے ساتھ. اچھا, اب اگر آپ کہیں گے بالکل برعکس, جو دوسرا پہلو ہے کہ آپ کو شوق کے بعد چیز ملی نہیں, اب آپ نے صرف کیونکہ فیملی کو سپورٹ کرنا, آپ ایک جاب کر رہے ہیں جس میں آپ کو بالکل شوق نہیں ہے, تو وہ اس میں کیا آپ دیں گے, اس کا کیا بیسٹ دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے. آپ اپنا بس کام کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہاں ہمارے پاس بہت سارے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس کو کوئی جاب نہیں ملی, ٹیچر بن گیا, اور وہ ٹیچر بن جاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ آتا ہے اپنا کلاس میں کلاس لیکچر دیتا ہے اور خاموشی چلا جاتا ہے. اس کی کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اس کا کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتا, اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوتا. کیوں کہ وہ تو صرف جاب کرنے آیا, وہ تو تنخواہ لینے آیا ہے. اگر اس کا شوق بھی پورا ہو رہا ہے
اور اس نے اگر وہ شوق سے بھی, آج کل بہت سارے شوق سے بھی پیسے کما رہے ہیں زیادہ تر, لیکن اگر شوق ہو رہا ہے پیسے نہیں کما سکتا تو ساتھ میں دوسرا وہ اپنا کام بھی کرے, شوق بھی پورا کرے. انسان کی اگر سیلف سیٹسفیکشن ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, میں اب مطلب ایک اکیڈمیشین ہوں, تو میں نے مطلب شوق تھا کہ میں نے ہوسٹنگ بھی کر لی کافی پروگرامز کی, میں یہ کتابوں پہ ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہوں, میں شاعری بھی کر رہا ہوں, تو میرے جو شوق ہے وہ بھی ہو رہے ہیں پورے, اور میرا اپنا جو روزگار ہے وہ بھی میں کر رہا ہوں. جزاک اللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ہر انسان الگ ایک ہے, لیکن اس کو کبھی کبھی فائنڈ کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا, یہاں کیوں بھیجا, مجھے کوئی نہ کوئی جاب کرنی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. جب آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اور وہی آپ کو پھر سیٹسفائی کرے گا. جب میں نے یہ تھوڑا سا کام کیا تو مجھے فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے شاید یہ کام لینا چاہ رہے تھے. مجھے نہیں پتا میری بخشش کیسے ہوگی, مگر میں کہوں گا 2 کتاب میں نے لکھ لیا کہ کسی ایک میں بھی اس کو پڑھ کر کچھ سمجھ کر میرے لیے دعا کر دی تو میرے لیے بہت کافی ہے. تھوڑا سا بتائیے کہ اس بارے میں بک آپ نے ٹرانسلیٹ کی. جی, اصل میں یہ ہمارا جو اسلام میں طریقہ کہلاتا ہے سلوک. صحیح. سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ کرنا, اللہ سے کنیکٹ ہونا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک مطلب مختلف سلاسل ہیں جس میں نقشبندی سلسلے میں ہم ہیں, تو ہر سلسلے میں ذکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ذکر کیسے کیا جائے, پھر اس کے جو لطائف ہیں, اس کے اسٹیجز ہیں, وہ کیسے آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ اوریجنل کتاب ہمارے مرشدوں نے فارسی زبان میں لکھی تھی. صحیح. اچھا, وہ ظاہر بات ہے ہم پڑھ نہیں سکتے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک ہمارے بہت پروفیسر محترم تھے, وفات پا گئے, پروفیسر غلام مصطفیٰ صاحب تھے, وہ انہوں نے سندھ یونیورسٹی کے پروفیسر, انہوں نے اس کتاب کو اردو اور سندھی میں ٹرانسلیٹ کیا. صحیح. وہ دونوں کتابیں میں نے پڑھی. اس کے بعد میں نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا کہ جی ابتدائی سلوک نقش بندیہ کیسے ہوگا. اب یقین کریں جب یہ کتاب میں نے اپلوڈ کی ایک ویب سائٹ کے اوپر, کبھی مجھے ظاہر بات ہے ٹائم ڈفرنس ہے, تو کبھی کوئی مجھے کہیں کسی کنٹری سے فون آ رہی ہے, کسی کنٹری سے فون آ رہی ہے, اور مجھے اپریشیٹ کریں گے. یہ ہم اس کتاب کوئی ویٹ کر رہے تھے کہ یہ کہیں کوئی لکھے اور ہم پڑھ سکیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اردو, سندھی یا فارسی نہیں پڑھ سکتے. انگریزی ایسی زبان ہے جو کہ میجارٹی جو ہے پڑھ لیتی ہے, تو اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ میں نے کیا. ایک تو یہ کتاب ہے, اس میں بہت سارے پہلو ہیں. اس میں ایک پہلو یہ کہ اس کی جو ٹرمنالوجیز ہیں میں نے بہت ہی سمپل انگریزی میں کر دی کہ کوئی بھی غیر مسلم اس کو آرام سے پڑھے اور سمجھ سکے کہ کیسے ہوگا. دوسری کتاب ہماری میرے جو پڑھنانا تھے, انہوں نے حضرت امام ربانی مجد الفسانی جو سرہند شریف میں تدفین ہے, ان کی مدفون ہیں وہاں پر, جنہوں نے اکبر بادشاہ کے خلاف جو ہے جنگ کی اور انہوں نے دین کی تجدید کی, ان کی کتاب سندھی میں لکھی تھی. اب سندھی اگین از اے رچ لینگویج, لیکن پڑھنے والے کم ہیں. اس کو پھر میں نے اس کتاب کو میں نے جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. جی, پراپر اردو میں. اس کی ایون مطلب میں نے ٹائپنگ بھی میری ہے, اس کی فارمیٹنگ بھی میری ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو الحمدللہ. تو یہ اردو میں کتاب آ گئی. ایک اور کتاب میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں جو اوریجنل سندھی میں تھی, اس کے بعد اردو میں میرے ماموں نے ٹرانسلیٹ کی, اور میں اب انگریزی میں کر رہا ہوں. وہ ہے راحت القلوب, کمفرٹیبل ہارٹس, اس پہ میرا کام ابھی چل رہا ہے. تو اس طرح کچھ ایک اور کتاب میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں جو میں خود لکھ رہا ہوں, اب یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے, وہ ہے رویت ہلال کے اوپر, کہ اب اس میں اس کو سائنٹیفک بھی اس کا جواب دوں گا, اور اس کا میں اسلام سے, قرآن سے اور حدیث سے, اس میں ابھی 2 چیپٹر رہتے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی ایک چھوٹی سی بکلیٹ میں کام کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ بھی ملنے والی ہے جی انشاءاللہ. دعا کریں برکت ہو جائے انشاءاللہ. جی ارشد بھائی, اب ہم اسلام کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کافی لوگ, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن کافی کمیونٹیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دے دیا, جو کہ ایک لعنت بھی ہے, لیکن آپ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بیٹی کو دیتے ہیں, جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے ان کو. تو اس پر قانون کیا کہتا ہے, شرع کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, کام تو بہت سمپل ہے. وہ چاہے اسلامی قانون ہو چاہے انگریزی قانون ہو, وہ تو بیٹی اور بیٹیوں کو جائز جو حقوق ہیں جو قرآن میں لکھے ہیں وہ دے رہا ہے. لیکن چونکہ آپ نے کہا ٹریڈیشنس ایسی بن گئی ہیں, لوگ جو ہے نا وہ حق دیتے نہیں ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن قوانین تو ہمارے ہاں ہے کہ وراثت کے جو قانون ہیں وہاں لڑکے کو, لڑکی کو اور دیگر جتنے بھی اس میں حصہ دار ہیں سب کو, وہ چاہے ماں باپ ہوں, چاہے بیوی ہو, چاہے وہ بچے ہوں, سب کو دیتا ہے. اور لیکن اس کے دوران بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر مسلط کی گئیں,
چاہے وہ ہم انڈیا میں رہتے تھے وہاں آئیں یا باہر کے دوسرے ممالک سے دوسرے براعظموں سے آئیں، تو اس میں کوشش کہ ہم وہ چیزیں کریں جو کہ ہمارے مذہب کی ہو. جیسے عائلی قوانین آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بعض جگہ ہماری اسلامی نظریے سے اختلاف کرتی ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے قانون بن گیا، اسمبلی نے پاس کیا اور ہم آرڈیننس ہے یا ایکٹ ہے وہ چل رہا ہے. اور ابھی تک عدالتوں میں وہی ہے کہ ہم بعض دفعہ کسی کو حصہ دینا چاہتے ہیں، بعض دفعہ نہیں دینا چاہتے. اسلامی قانون تو یہ ہے کہ اگر ایک باپ کے بیٹا اور بیٹیاں جو ان کے حصہ ہیں، اور اگر ایک بھی اس کی زندگی میں اگر وہ زندہ نہ رہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں، لیکن مرنے کے بعد تمام بچوں کو جو بھی ہے ملے گا. تو لیکن کچھ امینڈمنٹ ایسی ہوئیں کہ ایسے لوگوں کو بھی حصے میں دیا گیا، گو کہ اسلامی ویژن نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو نوازا گیا. اور یہ ہمارے 1962 کے جو میں اب کسی بھی حکومت کا نام لوں گا، سارے پاکستانی تھے، سب نے اچھے کام کیے. تو عائلی قوانین جو آئے اس میں یہ ایک شک تھی کہ جو بیٹا بیٹی کو ایسے ماں باپ جو مر جائیں اور اس کے بعد بچوں کو حصہ دیا، قانون تو ہے، اب وہ شرعی طور پہ کتنا ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل بتائے گی کہ وہ اس پہ کیا ان کا موقف ہے. لیکن قانون ہے اور ہم اس کو اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ کورٹ سے آگے لے لے، کیونکہ آرڈیننس ہے اور اس کی شک میں ہے یہ کہ وہ عمل درآمد ہوگا. اور چاہے وہ بعض چیزیں ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کون سے قوانین ایسی ہیں ذرا سی بھی اگر اسلام سے تصادم ہو اس کو نہ کیا جائے. لیکن ابھی تک ہم انتظار ہی کریں کہ کب وہ وقت آئے گا جب ہم کم از کم اور چیزوں کو چھوڑ کے سود سے تو پاک ہو جائیں. ابھی تک جو ہے نا ہماری حکومت جو ہے نا وہ مختلف زاویوں سے دیکھ رہی ہے، حالانکہ جو 14 سال پہلے سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں. بالکل یہ چل رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس سود کے نظام سے پاک ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ایک بریک، واپس آتے ہیں، مزید باتیں کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ارشد بھائی نے جاتے جاتے بتایا کہ کس طریقے سے قانون کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کا حق ہے. اچھا جی، دوبارہ ارشد بھائی آپ کی طرف آئیں گے، پھر میں ڈاکٹر طارق کی طرف چلوں گا کہ کچھ زمانے میں یہ آپ سے بھی ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہوگا کہ آپ اس کو ہم ایجوکیشن وے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو میں نے جو جہیز دے دیا بس اس کا حق کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی تحریر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، باپ نے ول بھی نہیں بنائی، ٹھیک ہے، باپ کا انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کیا بیٹی، اگر بھائی اس کو حق نہیں دے رہے تو بیٹی دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے عدالت کا کہ میرے باپ کو شرعی طور پر مجھے یہ حق ملنا چاہیے؟ آیا اس کو وہ حق ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. اور کیونکہ وراثت کا جو قانون ہے وہ کوئی ہمارے میرے کسی ایک کے کہنے پہ نہیں ہے، کسی حکومت کہنے پہ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. صحیح. تو ہمیں جو حقوق جو قرآن میں دیے گئے ہیں ہمارے وراثت کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اگر ماں باپ زیادہ ہیں ان کا الگ حصہ 1/3 ہے، پھر اس کے بعد بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، تو ہم اس سے انکار بالکل نہیں کر سکتے. اگر ہم ذرا سے بھی اس میں اپنی بات کریں گے تو ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. صحیح. تو ہمیں یہ بیٹی کا جو حق ہے وہ کوئی انسان نے بنایا ہوا نہیں. صحیح. یہ کانسٹیٹیوشن میں بیٹی کو آدھا ملے گا، جہیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. زندگی جو وراثت ہے وہ ملے گا، جہیز ہو چاہے وہ سارا گھر لے جائے، لیکن جو مرنے کے بعد اس کی بیٹا اور بیٹی ہے اس کو وہ وراثت ملے، تو وہ تحفہ سمجھا جائے گا نا، جو وہ تحفہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی طارق بھائی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو تو جہیز دے دیا. جی، یہ اصل میں ایک تو جہیز تو لعنت ہے، ٹھیک ہے. ہمارے اسلام میں جو یعنی بیوی کو جو حق ہے وہ حق مہر، بالکل، اس میں دو قسم ہے، موجل اینڈ غیر موجل کا ٹیکنیکل ورڈ ہے.
تو وہ حق مہر وہ مانگ سکتی ہے اپنے شوہر سے. اچھا یہ ہم سنتے ہیں کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں آدھا کیوں حصہ ملا. تو ٹیکنیکلی جو خواتین کو مرد سے بھی زیادہ حصہ مل رہا ہے. دیکھیں وہ والدین سے اس کو اگر بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو اس کا آدھا ملے گا, پھر اس کے ہسبینڈ سے بھی اس کو حصہ ملے گا, اور ہسبینڈ میں بھی اگر اس کی اولاد ہے تو اس کا الگ شیئر ہے, اگر اولاد نہیں ہے تبھی اس کا ایک شیئر ہے. تو جو خاتون ہے اس کو اصل میں زیادہ مل رہا ہے, یعنی اس کے فادر سے بھی مل رہا ہے, اس کے ہسبینڈ سے بھی مل رہا ہے, جہیز بھی وہ لے کے ہاں جہیز بھی لے کے جا رہی. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ کہ اب ہمارا معاشرہ ایسا ہے, اس میں ہمارے یہاں سندھ میں تو یعنی ان کو معاف کرایا جاتا تھا کہ بھائی آپ ہمیں معاف کر دیں بھائی. کبھی ہاں ہمارے یہاں یعنی انٹیریئر میں اس طرح ہوتا تھا کہ جی ہم یعنی زندگی میں فادر نے معاف کروا دیا کہ بھائی میں اپنے بیٹوں کو نام کر رہا ہوں, انہیں معاف کر دیا, اور وہ اتنی یعنی وہ تو اویئر تو تھی ہمارا حصہ ہے, لیکن وہ اپنا حصہ مانگتے نہیں تھے. ٹھیک ہے خواتین. اچھا پھر خاندان میں شادی کا بھی ایک یہ رواج ہے کہ بھائی کیونکہ حصہ کہیں باہر نہ جائے, جو حصہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں خاندان میں شادی کرا دو, تو وہ حصہ وہ وہاں سے لے لیا آپ نے اسے دے دی تو حصے برابر ہو جائیں. تو یہ ایک ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے. ابھی اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جیسے میرے فادر ہیں انہوں نے ہماری بہن کو حصہ دیا, اور اس سے جتنا تھا ان سے زیادہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں چیز میں آپ کو حصہ نہیں دوں گا, میں نے آپ کو ادھر کور کر دیا ہے. تو شی سے روکے, تو یعنی ان کو جو حصے سے زیادہ مل گیا, اور وہ جو 2-3 چیزیں تھیں دونوں نے کہا میں اس کو اس طرح کروں گا. تو ابو نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ سب کو حصے دے دیے. تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم یعنی دیکھا جائے تو ہم کمتر سمجھتے ہیں خاتون کو یا بچی کو, جبکہ حدیثوں میں ذکر ہے کہ اگر آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی اور آپ نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آپ ایک لڑکے کے ساتھ کرتے ہو, اس کو کوئی آپ نے ایذا یا پریشانی نہیں دی, تو آپ کا مرنے کے ساتھ پہلا ہی قدم سے آپ جنت میں جائیں گے ماشاءاللہ. لیکن ہم نے اس کو الگ لے لیا, ہم نے اپنی انا اپنی یعنی جو ہمارے جو متس ہیں جو کلچر کے, اس کی وجہ سے ہم نے کہا یہ کہیں کسی کی شادی باہر ہوگی تو یہ ملکت باہر چلی جائے گی اس طرح سے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن ابھی بھی شعور ہے. لیکن بہت سارے خاندان ہیں, میں جانتا ہوں ان کو پرسنلی, انہوں نے اپنے حصے دیے ہیں اور وہ حصے جو ہیں وہ انہوں نے یوز کیے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی دیکھیں جو ان کو حصے ملے, انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, ہمارے پاس شوہر کی طرف سے بہت ہے اور یہ ہم اپنے خوشی دے دے رہے ہیں. تو ہر قسم کے آپ کو ملیں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اسی کے ساتھ ارشد بھائی اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب حصے کی بات آتی ہے نا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عمر لمبی ہوتی ہے, اولاد کی عمر کم ہوتی ہے. تو اگر کوئی بیٹا, جیسے 4 بہن بھائی ہیں, اس میں ایک بہن اور ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, والدین زندہ ہیں, انہوں نے تب بھی ول نہیں بنائی, ٹھیک ہے, اس کے بعد والد کا انتقال ہو گیا, کیونکہ جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو پھر جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے, والدہ کے انتقال پہ نہیں ہوتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ والد کا انتقال ہو گیا تو پھر جو بیٹا اور بیٹی جن کا انتقال ہو چکا ہے, کیا اس کے بچے بھی حقدار ہوں گے اس جائیداد میں, یا بیٹا اور بیٹی کا انتقال ہوگا تو پھر جائیداد میں ان کا کوئی حصہ نہیں؟ دیکھیں میں عرض کیا کہ باپ کی زندگی میں اگر بیٹا اور بیٹی اگر نہ رہے تو شرعی طور پہ ان کا حق ختم ہوتا ہے. جیسے درخت ہے, اس کی ایک شاخ کو آپ کاٹ کے پھینک دیں تو درخت ہے, شاخ مرجھا کے ختم ہو جائے گی. تو لیکن باپ کی زندگی کے بعد بیٹے بیٹی کو تمام رائٹس وراثت کے موجود ہیں. اس کی زندگی میں اگر کوئی ایک بیٹا یا بیٹی اگر وہ دنیا میں نہ رہے تو وہ وراثت کے حقدار نہیں ہے, جو ہمارا اسلامی لا ہے. لیکن اسی کو تھوڑا لوگوں نے ڈیبیٹ کیا کہ ایسا کیوں ہے, ظلم ہے, فلاں ہے. تو کرتے کرتے یہ جو آپ نے مثال دی کہ بیٹا بیٹی کو ان کی بعد بھی حصہ دیا جا رہا ہے, تو یہ ایک ہمدردی تو کہہ سکتے ہیں. جس طرح لے پالک ہے, لے پالک چاہے اگر بیٹا نہیں ہے تو کوئی حصہ نہیں ہے, چاہے وہ اپنی زندگی میں ایک انسان لے پالک اولاد کو چاہے ساری جائیداد دے دے, لیکن مرنے کے بعد اس کا بیٹا بیٹی اور جو بھی وراثت کے دوسرے لوگ ہیں ان کو ملیں گے. ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, ڈپینڈ کرتا سچویشن پہ کہ صرف بیٹیاں ہیں, صرف بیٹے ہیں, تو ظاہر ہے کہ سب کا جو کانسٹیٹیوشن میں ایک پورا قوانین موجود ہیں اور وراثت کا ہم اسی کو فالو کرتے ہیں, ایک چیز نہیں ہے.
تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اکثریت جو ہے وہ اسلامائزیشن کی طرف مائل ہے، اور وہ چاہتی ہے جو قرآن میں لکھا ہے، جو احادیث کی روشنی میں اس پہ عمل کیا جائے. لیکن چونکہ ہم نے اگر اپنی تناسب دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو 1.5 ارب ہیں اور دنیا کی ارب 5 ارب ہے، تو آپ تو 25% سے زیادہ نہیں ہے. لیکن بہرحال لیکن ہمارا مذہب ایسا ہے کہ عالمگیر مذہب ہے، اور دنیا میں کسی کونا ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہو. تو یہ ایک بڑا اللہ کا کرم ہے کہ چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے دریا ہو، سمندر ہو، خشکی ہو، کوئی بھی جگہ ہو. بلکہ ہم تو معراج کے واقعے تو ہم آسمان تک لے جاتے ہیں، 7 آسمانوں کے بعد بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کا مقام دیا ہے کہ غور کرو. لیکن یہ ایک جو ہمارا اپنا جو مذہب کہتا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور جو مین مذہب جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہی ہے. باقی چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن اصل وہی ہے جو وہاں سے ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال اور بھی آتا ہے نا، آپ نے کہا کہ لے پالک کو اگر وہ لکھ کر دے جاتا ہے، کیونکہ واقعی میں تو کیونکہ ولدیت ڈیفرنٹ ہوگی نا، تو وہ تو پھر اس جائیداد میں حصے دار نہیں ہوگا. لیکن آپ جب کسی کو لیتے ہیں گو تو پھر اس کی بھی زندگی تباہ ہے نا، کہ اگر ایک عرصے میں جا کر وہ بے گھر ہو گیا، تو اگر ایک باپ نے ول تیار کر دی کہ میں نے اس کو گود لیا ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی ولدیت ہے، میرے گھر کے 2 پورشن اس کے نام ہوئے، تو مرنے کے بعد وہ ول اوتھینٹک رہے گی یا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اپنی سگی اولاد سے؟ دیکھیں ول جو ہوتی ہے وہ رجسٹرڈ ہو، ہمارے قانون بھی تو ہے نا کہ اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، زبانی کہہ دیا تو اس میں کچھ نہیں ہوگا جب تک ریٹن نہ ہو. ٹھیک ہے، 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں لے پالک، یا اس کے علاوہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں، بہن بھائی ہو. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقع کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی زندگی میں چاہے ساری اجازت کسی کو دے دیں، تو اس میں کوئی لیکن مرنے کے بعد پھر وہ شخص تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قرآن شریف موجود ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے. بالکل. طاربی کیا کہیں گے؟ ہاں، اس پہ میں تائید کروں گا کہ دیکھیں اگر حیاتی میں ایک بندہ اپنی ملکیت اپنے بیٹوں کو نہیں دیتا، بیٹوں کو نہیں دیتا، کسی کو اور کو دے دے تو وہ اس کو حق ہے، دیکھیں اس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس نے دے دی، نہیں دی اپنے اولاد کو، اب اس کے مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، تو کوئی بھی جو ہے نہیں وہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں ملے گا. ایسا جیسے اپنے لے پالک کا کہا، اس کو اگر دے دی تو اس کی مرضی ہے. ہاں اگر وہ وصیت کرتا ہے، اب وصیت کا اوپر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پاکستانی قانون کے مطابق اس کو رجسٹر ہونا ہے. اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ وصیت کے اوپر بھی اس کے بعد اس کے پیچھے والے اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو اس پر عمل کریں گے، نہیں دیتے تو وہ اسلامی قانون لاگو ہو جائے گا. چیلنج ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ ہاں بالکل نہیں، وہ وصیت پہ ریسپیکٹ ان کے اولاد نہیں دینی ہے. اچھا اوکے. ایک وصیت کی والد نے وفات پا گیا، اگر اولاد کے دن ابو نے ہمیں کہا تھا یہ وصیت ہم اس کو منوان عمل کریں گے تو ٹھیک ہے. اگر وہ وصیت پر عمل نہیں کرتے اور کہتے نہیں جو اللہ کا حکم ہے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح. تو اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات آتی ہے طارق بھائی، کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ آپ تو ایڈوکیٹ ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ لوگوں کو ٹرمز اینڈ ٹریپ سمجھاتے ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اکثر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب 2 یا 3 بیٹیاں ہوتی ہیں جس باپ کی بیٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو تھوڑے سے سوری ٹو سیز، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، کوئی برا نہ مانے، لیکن دامادوں کے ذہن میں ایک چیز آتی تھی کہ مرنے کے بعد تو ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگر آپ نے ول تیار نہیں کی ہے تو وہ قانونی طور پر آپ کے بھتیجے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے جائیداد. ایسا ہے یا نہیں جو میں نے سنا؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو ہی ملے گا. نہیں 8واں حصہ ملتا، فل نہیں ملتا نا، یہ سننے میں آیا. نہیں میرا نہیں خیال. دیکھیں اسلامی وراثت کے قانون ہے، آپ نے 8واں سے بتایا وہ بیوی کا ہے. اچھا 4 بیویاں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ 8 ہی میں تقسیم ہوں گی. صحیح. والدہ والدہ کا 1/3 وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بچوں میں اگر صرف بیٹیاں ہیں صحیح تو 50% ایک بیٹی ہوگی تو 50% زیادہ نہیں رہے، باقی اسٹیٹ لے جائے گی. اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو چلا جائے گا، دوسرے لوگوں کو چلا جائے گا. اچھا 2 بیٹیاں ہوں تو میکسیمم 2/3 سے زیادہ نہیں ہے، 2 سے زیادہ تو صرف بیٹیاں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 سے زیادہ ہوئی 2/3 دے دیا، 1/3 کہاں گیا؟ اور 1/3 جو ہے نا وہ بیٹا ہوگا، ایک بیٹا بھی ہوگا چاہے 7 بیٹیاں ہوں تو وہ ایک بیٹا جو ہے نا جو بیٹی کا حصہ ہے بیٹے کا حصہ ہے وہ تقسیم پورا ہو جائے گا. صحیح. لیکن بیٹیاں ہیں تو 1/3 جو ہے نا وہ اب ظاہر ہے کہ اگر صرف بیٹیاں ہیں
تو اگر پیرنٹس ہیں تو ان کا نکالا جائے گا، وہ بھی نہیں ہے تو پھر ہم بہن بھائیوں کو دیکھیں گے جو طرح کار میں ہے. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، سب چیزیں آیا ہیں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں. اچھا میں یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو غلط ہوں تو مجھے درست کریے گا کہ آپ کو پھر میرے حساب سے تو ول بنا دینی چاہیے کہ آپ دیکھیں گے کہ فیملی ایسی ہے بیٹیوں کی کہ وہ تھوڑے سے اس معاملے پہ ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہو تو ہماری چاندی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں ول پھر بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے؟ دیکھیں یہ میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ بنانی چاہیے نہیں چاہیے. یہ چونکہ ایک باپ کا مسئلہ ہے، وہ اپنی بیٹیوں سے بیٹوں سے پیرنٹس سے کتنی محبت رکھتا ہے تو وہ ول کا اجازت ضرور ہے 1/3 بنائیں اور جس طرح ہمارے یہاں رجسٹر کرائیں، تمام اس کے قوانین اپلائی ہوں، ہمارے یہاں جو لیگل سسٹم ہے وہ اپلائی ہو، اور 1/3 وہ چاہے مدرسے کو دے دیں، چاہے وہ غریبوں کو دے دیں، چاہے وہ کسی بھی کو بھی دیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے ول کوئی نہیں بناتا. اگر بناتے پہ زبانی تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارا قانون نہیں مانتا. اگر زبانی آپ کرتے ہیں، قانونی بچے نہیں مانتے پہلے تو. جی جی نہیں، قانون بنا کے تو پکا کرتے ہیں کہ بچے مانے نہ مانے دینا پڑے گا. زبانی کلامی کی بات کرو، اپنی اولاد نہیں مانتی پھر. ہاں بالکل، تو وہ تو آخر میں یہی کہتے کہ یہ سب ہمارا ہی ہے، سب ہمارا ہے. تو یہ ہے کہ تمام چیزیں جو قرآن شریف میں جب ہمارا آغاز اقرا سے ہوا ہے ہمارا، ہم دیکھیں قرآن شریف میں موجود ہے اور دوسرے مذاہب بھی اس کو فالو کرتے ہیں کہ ہم ہر کام کو لکھ کے کریں. کوئی ایسا نہ ہو کہ زبان بھول جائے انسان یہ وہ. تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ہر کام کوئی ایگریمنٹ کرو، کوئی کانٹریکٹ کو، کسی قسم کی بات آپس دل میں میل نہ آئے. الحمدللہ اسلام نے یہ بتایا کہ دل میں میل نہ آئے. آپ کے رہنے کے بعد یا آپ کی موجودگی میں کسی کے دل میں کوئی بغض نہ آئے. ٹھیک ہے جی، اب بغض سے بات نکلی ہے تو طارق بھائی کیا کہتے ہیں کراچی میں اتنی بلڈنگوں میں آگ لگ رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرما ہمارے اوپر. دیکھیں پھر یہ جو ہو رہا ہے اصل میں اگین سارے اسٹیک ہولڈر انوالو ہیں. گیس کے سلنڈر کیسے آئے؟ اب آپ کو گیس نہیں مل رہی، آپ کی جو وائرنگ ہوئی ہے وہاں پر بھی ڈنڈی ماری گئی ہے. نہیں ابھی جو بلڈنگ میں ہوئی عائشہ منزل پہ جو ہے تو اس میں گیس سلنڈر کا باقاعدہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو میں گیس نہیں آ رہی، کیا کریں؟ تو اب وہی مسئلہ ہے کہ ہر جگہ دیکھیں ایک تو آپ کی وائرنگ سسٹم ہے نا، اس پہ بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے. بڑا پروجیکٹ ہے، آپ نے اس کے اوپر کچھ کمیشن دینی ہے، کچھ کیا کرنا ہے، تو آپ نے پروفٹ بھی زیادہ کرنا ہے، تو جو وائر اس بلڈنگ میں ہونی چاہیے جس کوالٹی کی، اس سے لوور کوالٹی لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر یہی کہ گیس نہیں ہے تو ہم کوئی الٹرنیٹ نکالیں. یہاں ہم الٹرنیٹ نکال رہے ہیں، ہم اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم پیرنڈال ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کی کہ بھائی بخار آ گیا، ارے بھائی اس کا بخار کیوں آیا وہ تو پتہ ہی نہیں ہے. آگ لگی، ہم اس کا ابھی اس کا ریئیکٹیو ہم سوچ رہے ہیں، پرویکٹیو سوچ ہی نہیں رہے. اب یہ بلڈنگیں بنی، کسی نے اپروو کی ہوں گی، کسی نے بنائی ہوں گی. جب تک ہم سب کو کٹہرے پہ نہیں لے کے آئیں گے نہیں کہ جی آپ نے یہ کیسے اپروو کیا، آپ نے یہ کیسے وائرنگ کی جس میں وائر کو آگ لگ گئی، آپ نے یہ سلنڈر کیسے لائے، سلنڈر کو کیسے رکھنا تھا، کس طرح آپ نے پراپر طریقہ کرنا تھا. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پر ہم وائلیشن کر رہے ہیں. جب ہم ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پہ وائلیشن کر رہے ہیں اور جگار کر رہے ہیں اور نہیں اس طرح کام کر رہے ہیں کہ بس کام نکالنا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے. پھر ہمیں ہماری موت بھی اسی طرح ہوگی کیونکہ ہم خود انوالو ہیں، ہر کوئی انوالو ہے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اگر فرض کریں آپ نے مجھے ٹھیکہ دیا آنکھ بند کر کے کہ یہ بندہ اچھا ہے، اب بیچ میں جب میں نے اس میں ڈنڈی ماری تو جواب دے تو میں ہی ہوں گا نا اس کا. تو یہ والی بات ہے، ہم شاید آخرت بھول گئے. دنیا کے چار وہ جو کہتے ہیں رنگ ہمیں دکھایا جا رہا ہے مشرقی، اور مشرق والوں نے ہمارا رنگ اپنایا کہ انسانیت، محبت، بھائی چارگی، اور آپ کے اندر دوسروں کے لیے درد. بالکل صحیح. درد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو مسلمانوں کو سائڈ پر کیا، باقی سب کے لیے درد ہے. ایون دو اینیملز کے لیے درد ہے، مسلمانوں کے لیے درد نہیں ہے. میں صرف آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ٹورڈز ٹو اینڈ ہے پروگرام کے کہ بس سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آپ کو وہ سزا نہیں دینا چاہتا، اس لیے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. 70 ماہوں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کر کے اس کی طرف واپس پلٹ آئیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر طارق آپ بتائیں کہ کیا آخر جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دیکھیں، ہمیں ایک تو اونرشپ ہونی چاہیے ہر چیز میں، اور جو میں کام کر سکتا ہوں وہ کروں. میں جو مجھے کوئی دوسرا کام دیا، مجھے بھلی شوق ہو، اگر میں لائق نہیں ہوں اس کام کے تو مجھے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے.
اور ہم وہ ایک مذاق میں کہتے ہیں جی جب مریض ہوتا ہے تو سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر آتا ہے سب مریض بن جاتے ہیں. تو ہمیں وہ چیزیں ختم کر کے جتنا ہمیں پتہ ہے اتنا بات کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر چیز میں گھسنا نہیں چاہیے. اچھا میں ایک بات اور بولوں گا، یہاں انہوں نے بولا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر طارق نے نا بکس میرے لیے لایا تھا، آپ نے ابھی تک مجھے دی نہیں. جی وہ بڑے افسوس کے آپ کے لیے پروگرام کے بعد پروگرام میں دیتا ہوں. جی جی بالکل ویری مچ. مجھے آپ نے بولا تھا تو میں بالکل بھول گئے آپ. میں نے کہا آپ کو جو ہے نہیں یاد کروانا اس لیے ضروری کہ میں ڈاکٹر طارق نے کہا تھا کہ عاطف ذیشان آپ کے لیے میں بکس لے کے آؤں، پڑھنی ہے. تو بالکل اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ڈاکٹر صاحب، اور انشاءاللہ پھر آپ کو مزید ہم بلائیں گے، اور اسی طریقے سے آنا ہے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس علم رہ گیا تو پھر اللہ کو بھی آپ نے جواب دے ہونا ہے. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے. جی ارشد بھائی کیا کہنا چاہیں؟ نہیں بالکل، آپ نے آخری لمحات میں جو آگ کا کراچی ہمارا جل رہا ہے، اور ابھی میں خود گلستان جوہر میں میرے سامنے جو ہال میں آگ لگی اور کتنی جانیں ضائع ہوئیں، دیکھیں رات کو لگی اور کس طرح لوگ بیچارے پھنسے رہے اس میں سے، اور ابھی تک انکوائری اعلان ہو رہا ہے لیکن ابھی تک فائنل نہیں ہوئی. کہہ رہے کولنگ سسٹم چل رہا ہے جو بھی ہے، لیکن کم از کم ٹاؤن پلاننگ کے جو لاز ہیں، جو ہماری ادارے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کام نہیں کر رہے. جو ہم پہلے آڈٹ کی بات کرتے تھے، اب فارزنگ کا آڈٹ آ گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا چیزیں جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہی ہیں. اتنا بڑا سینٹرل کا علاقہ دیکھیں، عائشہ مسجد کے پاس یہ سارا اور یہ ہم نقصان تو بہت ہوا ہے، یہ ضرور ہے کہ جانی نقصان کم ہوا ہے اس میں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں آگے آفات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ انڈیکیشنز دیتا ہے کہ لوٹ آؤ. اپنا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ آپ دونوں سے چاہوں گا اجازت، آپ سے بھی چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کی رستی جب کھنچتی ہے تو پھر آپ کو وقت نہیں ملتا بھاگنے کا. صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چھوٹ دی ہے تو اپنے لیے مغفرت مانگے. روز جب بھی نماز ادا کریں، جن نماز کے ساتھ آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی ظہر کی نماز، مغرب کی اور عشاء کی نماز، توبہ کے نفل ضرور پڑھیں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس چیز پہ بخش دے. مجھے، میری ٹیم کو، میری فیملی کو اور میرے گیسٹ کو اپنی دعا میں خاص یاد رکھے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.